ليل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے والا ایک گلف کا لڑکا کسی کام کی تلاش میں تھا۔ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ چند مہینوں بعد اسے ایک تعلیمی ادارے میں آفس اسسٹنٹ کی نوکری ملی۔ حالانکہ وہاں تنخواہ کم تھی، لیکن ملازمت جاری رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اتنا ہی نہیں، جیسا کہ تمام غلف والے کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے پیسے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، چاہے ہمیں تھوڑا سا مشقت برداشت کرنا پڑے تو بھی ہمارا خاندان آرام سے رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ اس کے لیے بھی ایک موٹیویشن تھے۔ 1-2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اگرچہ اس کی تنخواہ میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن جب وہ غلف میں آیا تو وہ صرف مادری زبان بولتا تھا، لیکن اب وہ عربی، ہندی اور دیگر زبانیں بول سکتا تھا۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اس نے کمپیوٹر کا اچھا خاصا علم حاصل کیا۔ آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کے کمپیوٹر کے مختلف کورس میں اس نے داخلہ لیا۔ کام میں تبدیلی دیکھ کر کمپنی نے تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ دوسری کمپنیوں کے ملازمین کمپیوٹر کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کمپنی نے اس کا پروموشن کر دیا۔ نمایاں تنخواہ، پہچان، اچھی نوکری، اس طرح زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ جن دنوں زندگی مشکل تھی، نماز میں پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آنسو کا بہانا اور پھر بہت زیادہ دعا کرنا، ذہن و دل میں اب چھوٹی موٹی تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ یہ اتنی ساری زبانیں سیکھنا اور کمپیوٹر کا علم حاصل کرنا سب میری محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہے۔ مجھے معقول کام کرنے کی وجہ سے تنخواہ اور پروموشن حاصل ہوا ہے۔ اس میں کوئی نعمت کی بات نہیں ہے۔ جو بھی چاہے کوشش کر کے یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ 10,000 روپے تنخواہ جب 6 گنا اضافہ ہوا تو اس کے ذہن میں ایسے خیالات آنے لگے۔ پھر نماز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ الماریوں میں قرآن خاک آلود ہونے لگی۔ مشکل وقت سے بھری ہوئی آنکھیں عیش و عشرت کی زندگی میں سوکھ گئیں۔ وہ ایک دن اچانک نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب وہ اس احمقانہ سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ سب کچھ اس کی قابلیت کی وجہ سے ہے، مہینوں تک بغیر کسی کام کے گھر پر رہا۔ جیب خالی ہو گئی۔ آگے کیا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر لیٹے قرآن مجید کے تراجم شدہ نصوص نظر آئی جو الماریوں میں رکھ کر خاک آلود ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک کو لیا اور اس پر لگی دھول صاف کر کے آہستہ آہستہ صفحات پلٹنے لگا۔ سب سے پہلے اس کی نظر قرآن پاک کی 29ویں سورہ زمر آیت نمبر 49 پر پڑھی۔ جب اس نے اس احساس کے ساتھ آیت کو بار بار پڑھا کہ قرآنی آیت اس سے بات کر رہی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگا۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو زندگی میں کسی چیز کے حصول کے لیے ہر چیز کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ جب مشکل اور پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کر دی کہ زندگی کے تجربے کا یہ سبق میری غلطیوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔